السلام علیکم۔ بڑا چرچا ہے جی عبوری صوبے کا۔ میں ذاتی طور پہ عبوری صوبے کا حامی رہا ہوں۔ کیا وجوہات ہیں؟ تھوڑے بہت خدشات بھی ہیں، تو وہ خدشات کیا ہیں؟ کیا اس عبوری صوبے کے فوائد ہو سکتے ہیں؟ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ویسے یہ عبوری صوبہ ہے کیا؟ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کچھ اس عبوری صوبے کے اندر ہمیں دیا جا رہا؟ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان ہماری آزادی کے فوراً بعد سے کیونکہ تنازع کشمیر سے جڑا ہوا ہے، تو ہمیں متنازع علاقہ قرار دیا جاتا رہا ہے۔ اب زبانی کلامی تو گلگت بلتستان متنازع علاقہ رہا ہے، لیکن پہلی دفعہ گلگت بلتستان کو پاکستان اپنے آئین کے ذریعے متنازع ڈکلیئر کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ جو ہماری متنازع حیثیت ہے وہ ہمیں تھوڑی ڈسٹنگوش کرتی ہے دوسرے علاقوں سے۔ تو یہ ہماری ایک اسٹرینتھ ہے، ہماری ایک طاقت ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، اس حیثیت کو یہ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اب آئینی طور پہ آپ کی متنازع حیثیت کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ دیکھ لیں اس پورے عرصے میں 73-74 سال کے عرصے کے اندر آپ کو متنازع قرار دیا جاتا رہا، لیکن کسی جگہ بھی آپ کے نام سے آپ کے علاقے کو ایک متنازع شناخت نہیں دی گئی۔ آرٹیکل 257 پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 کے اندر یہ بات کی گئی کہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے پاکستان کے اندر، اس کا فیصلہ کشمیر کی رائے شماری کے نتیجے میں ہونے والے فیصلے کے بعد کیا جائے گا۔ اس کشمیر کے لفظ کے ساتھ گلگت بلتستان بھی جڑا ہوا تھا، ورنہ کہیں بھی آپ کا کوئی ذکر پورے پاکستان کے آئین کے اندر نہیں تھا۔ اب پہلی دفعہ آئین کے کوئی 11-12 آرٹیکل کے اندر آپ کا باقاعدہ ذکر ہونے جا رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ میں اب اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سابقہ مقبوضہ کشمیر طرز کے اوپر آپ کا متنازع سٹیٹس ایک طرف برقرار ہے، تو دوسری طرف آپ پاکستان کا ایک صوبہ بھی بننے جا رہا ہے۔ یعنی آپ دو طرح سے آپ فائدے میں ہیں۔ ایک تو آپ کا جو متنازع سٹیٹس ہے وہ برقرار ہے، دوسری طرف آپ ایک پروونس کے طور پہ بھی کچھ اختیارات آپ انجوائے کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے پوزیٹیو ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ دیا جا رہا ہے، تو میں چند آرٹیکلز کا ذکر کروں گا۔ جیسے آرٹیکل 51 کے اندر ترمیم ہو رہی ہے اور آپ کو قومی اسمبلی کے اندر نمائندگی دی جا رہی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کم دی جا رہی ہے یا زیادہ دی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 59 کے اندر ترمیم کے ذریعے سینٹ میں آپ کی سیٹیں مختص کی جا رہی ہے، اور آرٹیکل 106 کے اندر ترمیم کر کے گلگت بلتستان کی جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں اس کا ذکر آئین کے اندر کیا جا رہا ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آپ کا جو چیف کورٹ ہے اسے ہائی کورٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور سپریم اپیلیٹ کورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی رجسٹری وہاں پہ قائم کی جا رہی ہے۔ یعنی سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ گلگت بلتستان تک پھیلائی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں آرٹیکل 218 کے اندر جو ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے گلگت بلتستان سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک ممبر لیا جا رہا ہے، اور اس میں ترمیم کر کے ممبران کی تعداد 4 سے بڑھا کر 5 کی جا رہی ہے۔ اور کیونکہ ایک ممبر نے گلگت بلتستان سے بھی آنا ہے، تو آرٹیکل 240 میں ترمیم ہو رہی ہے،
اور اس میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وفاق اور گلگت بلتستان کے اندر جو ویکنسی شیئرنگ کا فارمولہ ہے وہ کس طرح سے ہوگا، وہ 2018 کے آرڈر میں جو فارمولہ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہوں، اور مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آرٹیکل کو روکا جانا ضروری ہے، اس پریکٹس کو مکمل طور پہ ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر وفاق سے جو بیوروکریٹس آتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ جو آئندہ کی جو ان کا جو ارادہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان کو صوبائی سیٹ اپ تو دیں، لیکن چلایا جائے گا بیوروکریسی کے ذریعے۔ تو اس چیز کو ختم کیا جانا ضروری ہے۔ مجھے نہیں پتا ہماری صوبائی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ آرٹیکل 242 کے اندر گلگت بلتستان پبلک سروس کمیشن کے قیام کے حوالے سے ایک پروویژن ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کے گلگت بلتستان کو جو صوبائی سیٹ اپ دیا جا رہا ہے، عبوری صوبائی سیٹ اپ، اس کا ذکر آرٹیکل 258A میں کیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں ہو رہی، بلکہ آرٹیکل 258 کے اندر آپ کو عبوری صوبائی سیٹ اپ دینے کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اس کے ان معاملات کے اوپر کہ جی اس سے کیا ہمارے خدشات ہیں، جیسے بہت سارے ہمارے لوگوں کو اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ بھئی صوبائی سیٹ اپ بننے کے بعد ہماری زمینوں پہ قبضے ہوں گے، ہمارے وسائل چھینے جائیں گے، سبسڈی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم پہ ٹیکسز لگیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ خالصہ سرکار کے نام پہ زمینوں پہ قبضہ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بطور خاص 1973 کے بعد بہت زیادہ ہوا۔ اگر آپ سکردو ایئرپورٹ کے ہزاروں کنال کی بات کریں، اگر آپ گلگت ایئرپورٹ کے ایون جو آبادی کے درمیان سے زمینیں اٹھائی اس کے پیمنٹ آج تک نہیں ہو سکے، اس طرح بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو سرکار نے لے لی اور ان کے کمپنسیشنز نہیں دیے گئے۔ یہ پریکٹس تو جاری ہے، لیکن اب خدشات کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب تو الحمدللہ لوگ کو باشعور بھی ہو گئے، لوگوں نے اپنی زمینوں کی حفاظت بھی کی، لوگ اس کے خلاف کھڑے بھی ہو گئے۔ تو میرے خیال سے اب دوسری بات یہ ہے، اب صوبے کے اندر آپ کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ مزید اگر با اختیار ہو رہی ہے اور وہ اس پوزیشن میں آ رہی ہے کہ وہ آپ کی زمینوں کے حوالے سے خود آئین سازی کر سکے، تو آپ کو پھر اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے پہلے سے زیادہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے۔ آپ کی زمینوں کے حوالے سے آپ کی اسمبلی اگر تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرتی ہے تو وہ آئین سازی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹیکسیز کی، تو میں اکثر ٹیکسیز دینے کا حامی رہا ہوں۔ ہم ہمیشہ سے وفاق سے آنے والے گرانٹ پہ تکیہ کرتے ہیں، تو اب ہمیں اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معاشی طور پہ خود مختار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اگر ہم کسی اور پہ انحصار نہیں کرتے ہیں تو یہی آپ کی خود مختاری ہے میری نظر میں۔ پھر آپ اگر آتے ہیں سبسڈی کے اوپر، تو سبسڈی ایک متنازع علاقہ ہونے کی حیثیت سے گلگت بلتستان کو دی جا رہی ہے، تو آج بھی گلگت بلتستان کی وہ سٹیٹس تبدیل نہیں ہوئی۔ اگرچہ آپ کو مسئلہ کشمیر کے حد تک کے لیے ایک صوبائی سیٹ اپ دیا گیا، لیکن اس سے آپ کی جو متنازع حیثیت ہے وہ کہیں بھی کمپرومائز نہیں ہوئی۔ تو وہ جو سبسڈی ہے وہ جاری رہے گی اور اس پہ میرا نہیں خیال کوئی ایشو آئے گا۔ کوشش تو یہ آج بھی ہوتی رہی ہے۔ آج آپ عبوری صوبہ نہیں ہے، آپ اگر سید مہدی شاہ کے دور میں دیکھ لیں، ادھر بھی سبسڈی ختم کرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ اس کے بعد حفیظ الرحمان صاحب کے دور میں بھی سبسڈی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ٹیکسز آپ کے اوپر لگانے کی اس وقت بھی کوششیں ہوتی رہی ہے۔ تو آج بھی کوشش کرے گی اور آپ ریزسٹ کریں گے
اور یہ سبسڈی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ پہلے بھی وہ کامیاب ہو جاتی وفاقی حکومت تو انہوں نے سبسڈی کا خاتمہ کرنا تھا، آگے بھی اگر وہ کوشش کرے گی اور وہ کامیاب ہوئی تو انہوں نے آپ کے سبسڈی کا خاتمہ کریں گے۔ اسی طرح وسائل پہ قبضہ کرنے کی بات ہوئی تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی کہ آپ کی اسمبلی کو اختیارات مل رہے ہیں اپنے حوالے سے آئین سازی کے، تو آپ پروٹیکٹڈ ہونے کی بجائے آپ کے وسائل کیسے کسی کے قبضے میں جانے لگے؟ تو میرے خیال سے ہم اس وقت اس بات پہ ہمیں اطمینان کا اظہار کیا جانا چاہیے کہ آپ کی اسمبلی کے پاس کچھ اضافی اختیارات آ رہے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ خوش ہو جانا چاہیے کہ ہم شاید پہلے سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں گے، کیونکہ پہلے تو آپ مکمل وفاق کے ایڈرز کے تابع تھے، آپ کسی حد تک آپ ایک صوبائی سیٹ اپ کے اندر آئیں گے تو میرے خیال میں آپ زیادہ بہتر طور پہ پروٹیکٹڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم اکثر بڑے کنفیوژنس پھیلاتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا، یا پھر ہم بات کر لیتے ہیں یار ہم اندرونی خود مختاری کی بات کریں تو بھائی اندرونی خود مختاری بھی کسی سیٹ اپ کے تحت ملے گا۔ آج اگر سندھ خود مختار ہے، آج اگر کے پی کے خود مختار ہے، آج وفاق چیخ رہی ہے کہ بھئی صوبوں کو زیادہ شیئرز جا رہا ہے اور پھر وفاق معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہے، تو یہ وجہ ہے، یہ صوبائی سیٹ اپ کے اندر ایک خود مختاری ملی ہوئی ہے۔ زرداری صاحب کے دور میں جو 18ویں ترمیم ہے اس کے تحت صوبے اتنے خود مختار ہو گئے کہ وفاق کی اپنی چیخیں نکل رہی ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ اس صوبائی سیٹ اپ کے اندر اپنی اسمبلی کو با اختیار کرنے کی بات کریں، اپنی صوبائی اسمبلی کو زیادہ سے زیادہ اختیارات منتقل کرنے کی بات کریں، تو میرے خیال میں یہ صوبائی خود مختاری کہلائی جائے گی۔ صوبائی خود مختاری کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا، آپ کی اندرونی خود مختاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ آپ کے حوالے سے مکمل طور پہ آئین سازی کے اہل ہوں اور اختیارات کے حامل ہوں۔ تو میرے خیال سے اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم مختلف کنفیوژنز پھیلائیں اور پھر لوگوں کو اس سیٹ اپ سے ہی متنفر کریں۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی سیریسلی اس بات کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ آپ با اختیار ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اختیارات کے حصول کی کوشش کریں۔ تو میرے خیال سے جو لوگ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں یا جو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، ان دونوں کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے، یہ اہم موقع ہے اور اس میں ہمیں کنفیوژن پھیلانے کی بجائے ہمیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس سیٹ اپ کو پڑھیں گے، اس سیٹ اپ کو جانیں گے اور اس سیٹ اپ کو جان کے پھر اس پہ تبصرہ کریں گے، پھر اس کے فائدے نقصانات کی بات کریں گے۔ ابھی آپ کو سیٹ اپ کے الف اور بے کا نہیں پتا اور پھر ہم نے مختلف لوگوں کی سوشل میڈیا کے پوسٹوں کے اوپر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، ہم پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمارے جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اب ایک چیز جو میں پیچھے شاید بتانا بھول گیا، ایک بات یہ چل رہی ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ تو بن رہا، لیکن کیونکہ آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں ہو رہی، تو پھر جیسے کچھ پاکستان کے آئینی اداروں میں ہمیں امید تھی کہ نمائندگی ملے گی، جیسے این ایف سی وغیرہ ہے، تو ان کے اندر شاید آپ کی نمائندگی پہ ایک سوال کھڑا ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو این ایف سی کے اندر حصہ نہیں ملتا، اگر آپ اپنے ڈسپیوٹس کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، اگر آپ این ایس سی کے اندر آپ ارسا کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، تو جو صوبے کے فوائد ہیں اس سے آپ محروم رہیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے ارباب اختیار سے، ہماری صوبائی حکومت سے، ہمارے ارکان اسمبلی سے، یا جو وفاق کے اندر جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، کہ وہ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا ارادہ اگر کر چکے ہیں تو وہ پورا صوبہ بنائیں، بجائے اس کے کہ
پھر سے ایک ادھورا کام کریں اور پھر سے گلگت بلتستان والوں کو اپنی سیٹیں بڑھانے کے لیے، اپنی مزید حقوق کے حصول کے لیے وہ کوششیں کریں، بجائے اس کے کہ ہمیں پھر سے نعرے لگانے پڑے، ہمیں پھر سے سڑکوں پہ آنا پڑے۔ آپ ایک ہی گو میں گلگت بلتستان کو خود مختار بنائیں، ایسا سیٹ اپ دیں کہ جس سے گلگت بلتستان کے لوگ مطمئن ہوں، بجائے اس کی کہ آپ پھر ایک ادھورے سیٹ اپ کے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ترخائیں۔